مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم کا سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، باقی کچھ لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہلے چلے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں چند مسلمان رہ گئے تھے تو قریش مکہ نے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینے کا اچھا موقع ہے۔ مشورے کے لیے دار الندوہ میں دشمنان اسلام جمع ہوئے، سب نے اپنا اپنا مشورہ پیش کیا۔ آخر یہ طے پایا کہ ہر قبیلہ سے ایک جوان کو تیار کیا جائے۔ یہ سب جوان بہادر ننگی شمشیر لے کر رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کو گھیر لیں، اور جب صبح ہوگی آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائیں تو یہ سب قریش کے نوجوان بہادر ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیں۔ اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قتل میں تمام قبیلے شامل ہوں گے اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبیلہ نہ لے سکے گا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ماننے والے لے سکیں گے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق قریش کے نوجوانوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کو گھیر لیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے خبردار فرمایا اور حکم دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا فلاں فلاں کی امانت ہے، اسے دے کر تم بھی مدینہ آ جانا۔ اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ دشمنان اسلام گھات میں تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم اپنا کام کر لیں گے، یعنی قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک تلاوت فرمائی اور دست مبارکہ میں مٹی لی اور ان کے سروں پر پھینک دی اور ان کے بیچ سے تشریف لے گئے، مگر کوئی کافر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا۔ آج کل ہمارا مخالف یہ کہتا ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ تم کو تو اس وقت بھی نظر نہ آئے جب شب ہجرت تمہارے پاس سے گزرے، تو اب 1400 برس کے بعد کیسے دیکھ سکو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کا دیدار تو مومنوں کا حصہ ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا تیرا۔ حضرات محترم، میرے سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ رحمت سے نکلے، لیکن کوئی کافر آپ کو دیکھ نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں مطلع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا کیا میرا بھی ساتھ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ یہ پیغام ہجرت سن کر فرط محبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ تیاری کی گئی، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ سے چلے۔ غار سور کی طرف سفر شروع تھا۔ غار سور مکہ سے 3 میل دور جنوب کی جانب ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھی۔ غار سور پر چڑھنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چڑھائی بہت لمبی ہے، راستہ دشوار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تردد کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے مبارک پر سوار ہو گئے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے مبارک پر اس انداز سے تشریف فرما ہوئے کہ دونوں پائے اقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے چمٹے ہوئے تھے۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا رحل تھا اور بولتا قرآن اس رحل پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پائے اقدس سینے سے چمٹائے ہوئے تھے، اور کبھی دائنے پیر کو چومتے اور کبھی بائیں پیر کا بوسہ دیتے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، دو عالم سے کرتی بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت محترم، عالم محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کیسی گزری، کیا حال تھا، تو جواب ملے گا نہ پوچھو کیا حال تھا، نور کی برسات تھی، کرم کا سما تھا، اتنی لمبی چڑھائی مکمل کیسے ہوئی کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار سور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا آپ ذرا ٹھہریں تاکہ غار کو صاف کر لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے اور اسے صاف کیا، اور جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس سوراخ پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی جانور سانپ وغیرہ اندر نہ آنے پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار صاف ہو گیا ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اندر تشریف لائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ رہے ہیں۔ حیران و پریشان ہو کر پوچھا، ہے علی تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جاگ کر پہرا تم لوگ دے رہے تھے اور میں رات بھر بڑے آرام سے سو رہا تھا، پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ آقا کہاں گئے؟ دشمنان اسلام پریشان ہیں کہ کہاں گئے۔ اسی اسنا میں غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈا دے دیا۔ ادھر کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت مضطرب اور پریشان ہوئے۔ عرض کیا، آقا دشمن غار کے پاس کھڑے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم کو یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ دشمنان اسلام غار کے ارد گرد گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کی۔ ایک عمر رسیدہ سانپ ہزاروں برس سے اسی غار کے پاس رہتا تھا۔ اس سانپ نے سن رکھا تھا کہ اسی غار میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ہجرت قیام فرمائیں گے، تو میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ آج وقت ہے زیارت کا، مگر دیدار کے لیے آنے کا راستہ بند ہے۔ بہت کوشش کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر ہٹا دیں، راستہ مل جائے اور دیدار ہو جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایک زہریلے سانپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت دیں گے؟ آخرکار سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا
اور زہر سارے بدن میں سرایت کر گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے پرانا زہریلا سانپ ہے، اس کے زہر کا اثر بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچنے پائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، اس لیے اپنی جان کو جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خطرے میں ڈالنا گوارا کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ سانپ کے زہر میں مارنے کی صلاحیت ہے، تو ہمارے پیارے مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینے اور جلانے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سوراخ سے ڈسا گیا، آپ نے بالکل جنبش نہ کی، اس ڈر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں گے۔ پھر آپ کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، یعنی سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ آپ نے تکلیف کو برداشت کیا اور اپنی جگہ سے بھی حرکت نہ کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ سانپ کا زہر آپ کے پورے جسم میں حلول کر چکا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کوئی روتا ہے نا تو اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو دامن میں لگتے ہیں، کسی کے آنسو آستین میں پڑتے ہیں، مگر اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بہت قیمتی ہیں، مگر آپ کے آنسو بھی قیمتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو گرے اور چہرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو کھولا اور فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، زہر ختم ہو گیا اور شفا مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا صدیق بلکہ گار میں جاں اپنی دے چکے اور حفظ جا تو اصل فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ تم دن کے وقت لوگوں کی باتیں سنو کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب رات ہو جائے ہمارے پاس آ کر ان باتوں سے مطلع کرو۔ عامر بن فہر کو حکم دیا کہ دن کے وقت میں بکریاں چراؤ اور رات کے وقت میں بکریوں کو غار کے پاس لے آؤ جس سے تازہ دودھ حاصل ہو جائے، اور اپنی بیٹی اسما کو کھانا کھلانے پر متعین فرمایا کہ خاموشی سے یہ تینوں حضرات اپنے کام انجام دیں۔ چوتھے دن ہمارے آقا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق یار غار کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف کوچ فرمایا۔ ادھر دشمن تلاش کرتے رہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے، تو مجبور ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں عرب کا بہادر نوجوان جس کا نام سراقہ ابن مالک ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ کی جانب نکل پڑا۔ سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑاتا رہا، آخرکار سرکار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، سراقہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے آقا سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ مگر سراقہ بن مالک 2-3 نیزوں کے برابر قریب آ چکا تھا۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ سراقہ کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اپنی خادمہ زمین کو حکم صادر فرمایا
یا ارض خودی ہی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سننا تھا کہ گھوڑا ٹخنوں تک دھنستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب سراقہ بن مالک نے یہ ماجرا دیکھا کہ آئے تھے گرفتار کرنے اور خود ہی گرفتار ہو گئے تو معافی کا طلبگار ہوا۔ میرے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ارض اترکی، اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دور سراقہ گیا تھا کہ پھر نیت خراب ہو گئی، پھر پلٹا اور مالک ارض و سما کے قریب ہوا۔ پھر سرکار کا حکم جاری ہوا یا ارض خودی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب سراقہ بن مالک کا گھوڑا گھٹنوں تک دھنستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ سراقہ پریشان ہوا اور شرمندہ بھی، آخر معافی کا طالب ہوا۔ میرے آقا رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سراقہ کو معاف فرما دیا۔ ارشاد ہوا یا ارض اترکی، اے زمین سراقہ بن مالک کو چھوڑ دے۔ اشارہ پانا تھا کہ زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا۔ اب سراقہ مکہ کی طرف چلا، کچھ دور پہنچا، پھر نیت بدلی۔ شیطان نے اپنے چال میں لیا ایک بار اور کوشش کرو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ سرکار کو گرفتار کرنے کی نیت سے سراقہ بن مالک پھر پلٹا، قریب ہوا۔ آقا کا حکم پھر جاری ہوا یا ارض خودی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب کی مرتبہ سراقہ کا گھوڑا کمر تک دھستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ آخر سراقہ بن مالک سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک بار کی بات نہیں ہے بلکہ 3 مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حکم ہوتا ہے اور زمین عمل کرتی نظر آتی ہے، تو جس کا حکم زمین پر نافذ ہے سنی سنائی نہیں ہے بلکہ دیکھی ہوئی بات ہے، وہ یقیناً سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے۔ اب سراقہ بن مالک کا دل بدل چکا ہے، نفرت کی جگہ محبت اور کفر کے اندھیروں کی جگہ اسلام کا اجالا نظر آنے لگا ہے۔ گھوڑے سے نیچے اترے، ادب سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور ارشاد فرمایا سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں کسرہ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسرہ فتح ہوا اور بے شمار خزانے سونا چاندی ہیرے جواہرات حاصل ہوئے اور مدینہ طیبہ میں لائے گئے اور بیت المال میں جمع ہوئے۔ انہی خزانوں میں ایران کے بادشاہ کسرہ کا کنگن جو سونے کا تھا وہ کنگن بھی تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سونے کے کنگن کو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک پورا ہوا۔